بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی القراءۃ، یہ فصل ہے قراءت کے بارے میں۔ والقراءۃ فی الفرض واجبۃ فی الرکعتین، اور قراءت فرض میں واجب ہے پہلی دو رکعتوں میں۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی الرکعات کلھا، ساری رکعتوں میں قراءت کرنی ہے۔ لقول علیہ السلام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ، نہیں ہے نماز بغیر قراءت کے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کل رکعت صلاۃ، ہر رکعت نماز ہے، تو ہر رکعت میں قراءت ضروری ہے۔ وقال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فی ثلاث رکعات، تین رکعتوں میں قراءت ضروری۔ اقامۃ للاکثر مقام الکل، اکثر کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے، تیسیراً آسانی کے لیے۔ ولنا قوله تعالیٰ، اور ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ والامر بالفعل، اور کسی فعل کا حکم لا یقتضی التکرار، و تکرار کا تقاضا کہ قرآن میں سے جو آسان لگے وہ تم پڑھو، یعنی ہر رکعت میں پڑھو، بس پڑھو نماز میں، سمجھا؟ اب پھر اعتراض یہ ہوگا کہ جب تکرار کا تقاضا نہیں تو آپ نے دو رکعت میں کیوں کہا؟ آپ ایک ہی رکعت میں بولتے ہیں۔ کہتے ہیں انما اوجبنا فی الثانیہ، ہم نے واجب کی قراءت دوسرے رکعت میں استدلالا بالاولی، پہلی سے استدلال کرتے ہوئے، لأنہما تتشاکلان من کل وجہ، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں من کل وجوہ۔ فاما الاخریان، بہرحال آخری دو، تفارقانہما، وہ پہلی دو سے جدا ہے۔ کیسے جدا ہے وہ صورت بتا رہے کہ کیسے پہلی دو مشابہ ہیں اور آخری دو جدا ہیں۔ فی حق سکوت بالسفر، سفر میں ساکت ہو جاتی، آخری دو رکعت سفر میں۔ صفت القراءت، اور قراءت کی صفت میں کہ اگر جہری نماز ہے تو پہلی دو میں ہی جہر کریں گے، آخری دو میں جہر، سمجھا؟ اور خفی ہوگی نماز تو اخفا بھی پہلی دو ہی کا ہوگا، سمجھا؟ وقدرہا، اور قراءت کی مقدار میں، یعنی پہلے دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنی، آخری میں صرف سورہ فاتحہ، اس میں فرق ہے۔ جو قراءت کے قائل ہیں لازم وہ بھی یہی کہتے ہیں، سمجھا؟ فلا تلحقان بہما، لہذا ان کو پہلی دو کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔ والصلاۃ فیما روی، اب جو امام شافعی نے دلیل دی ہے نا کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ، تو کہتے ہیں کہ صلاۃ دو رکعت کو کہتے ہیں، صلاۃ بھی حکم ہے، اور صلاۃ اس روایت میں جو روایت کی امام شافعی نے مذکورۃ صریحۃ، صریحاً مذکور ہے، فتصرف الی الکامل، لہذا اس کو پھیرا جائے گا کامل کی طرف۔ کس کی طرف؟ ایک رکعت کامل نماز، سمجھا نا؟ وہی رکعتان، اور وہ کیا ہے؟ دو رکعت۔ عرفاً کمن حلف، جیسے کسی نے قسم کھائی کہ لا یصلی صلاۃً، کہ نماز نہیں پڑھے گا تو دو رکعت پڑھے گا تو حانث ہوگا، ایک رکعت پڑھنے سے حانث ہے۔ بخلاف صورت کے کہ جب قسم کھائے کہ لا یصلی، اس صورت میں نماز میں جیسے شروع ہوگا حانث ہو جائے گا، سمجھا؟ جب صلاۃً مصدر آ گیا تو اس سے کامل صلاۃ مراد ہے۔ وهو مخیر فی الاخرین، آخری دو رکعتوں میں اس کو اختیار ہے۔ معنی یہ ہے کہ انشاء سکت، اگر چاہے تو خاموش رہے، وانشاء قرأ، اور اگر چاہے تو قرأت کرے، وانشاء سبح، اگر چاہے تو تسبیح پڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر دعا پڑھی، رکوع کرے، نہ پڑھے طرف جائے گا۔ اسی طرح روایت کیا گیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ منقول ہے حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مگر ایک افضل ہے کہ قرأت کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمائی ہے اس پر، ولہذا اسی وجہ سے نہیں واجب ہوتا سجدہ سہو آخری رکعت کی قرأت چھوڑنے سے، ظاہر روایت میں آئی بات سمجھ میں۔ والقراءۃ واجبۃ فی جمیع رکعات النفل وفی جمیع رکعات الوتر، اور قرأت واجب ہے نفل کی تمام رکعتوں میں اور وتر کی تمام رکعتوں۔ نفل کی، اما نفل، بہرحال نفل، فلأن کل شفع منہ صلاۃ علی حدۃ، کہ ہر دو رکعتیں اس میں الگ نماز ہے، ہر دو رکعتیں
والقیام الی الثالثہ، اور تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا کا تحریمۃ مبتدأۃ، کس کی طرح؟ ایک نئی تکبیر تحریمہ کی طرح ہے۔ بھوک لگی تھی یا نہ تو کہیں؟ ولہذا لا یجب بالتحریمۃ الاولی الا رکعتان فی المشہور عن اصحابنا، اور اسی وجہ سے نہیں واجب ہوتی پہلی تکبیر تحریمہ سے مگر 2 رکعتیں جو اس مشہور روایت میں جو ہمارے اصحاب سے مروی۔ ٹھیک ہے، 4 کی نیت کی لیکن پہلی میں توڑ دی، پہلی میں ہی تو 2 رکعت کی قضا کرے گا، سمجھا؟ 4 کی قضا۔ لہٰذا اسی وجہ سے بعض فقہا نے کہا ہے کہ یستفتح فی الثالثہ، تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھے، کیا پڑھے؟ ای یقول سبحانک اللہم، یعنی سبحانک اللہم کہے۔ اما الوتر، برال وطر فللاحتیاط، اور احتیاط کی وجہ سے اس میں 3 رکعتوں میں قرات واجب کیا ہے، کیونکہ فرض بھی نہیں ہے نفل بھی نہیں ہے بلکہ بیچ میں واجب چیز ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے احتیاطاً کہا کہ اس کی 3 رکعتوں میں قرات کرے، سمجھا؟ چلیے، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔